اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم للذین یؤلون من نسائهم جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھا لیتے ہیں تربص اربعۃ اشہر ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے فإن فاءوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو فإن اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے وإن عزموا الطلاق اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا تو فإن اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر اس آیت کریمہ کے اندر الا کا قانون بتایا گیا۔ شریعت کی اصطلاح میں اگر کوئی بیوی کے پاس نہ جانے اور اس سے جدا رہنے کی قسم کھا لے تو اس کو الا کہا جاتا ہے۔ عربوں میں زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ناراض ہو جاتا اور اس کو ناپسند کرتا تو وہ اس سے الا کر لیتا، یعنی قسم کھا لیتا کہ میں اپنی بیوی سے قربت نہیں کروں گا، اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور الا کی ان کے رواج میں کوئی مدت مقرر نہیں تھی، اس لیے ایک طرف تو خامن الا کی وجہ سے ساری عمر اپنی بیوی سے تعلقات زوجیت ختم کر کے دوسری طرف کوئی اور شادی کر لیتا یا اپنا تعلق ختم کر دیتا، لیکن بیوی کو طلاق بھی نہ دیتا تو عورت بیچاری دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اس طرح یہ غریب عورت معلق رہتی تھی اور تکلیف اٹھاتی تھی۔ اسلام نے ان خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے جاہلیت کے الا میں اصلاح کی۔ اصلاح اس طرح کی کہ 4 ماہ مدت مقرر کر دی تاکہ خاوند الا کے بعد اس عرصے میں 4 مہینے میں اپنی بیوی کے متعلق آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر رائے قائم کرے۔ اگر سوچ و بچار کے بعد اس فیصلے پر پہنچے کہ اسے اپنی بیوی سے صلح کر لینی چاہیے اور دوبارہ اسے تعلقات زوجیت صحیح کر لینے چاہیے، تو اس سے چاہیے کہ وہ الا کے دن سے 4 ماہ کے اندر اندر بیوی سے تعلقات قائم کر لے، اور اگر تعلقات برقرار نہیں رکھنا چاہتا تو وہ 4 ماہ تک بیوی کے قریب نہ جائے۔ 4 ماہ کا عرصہ گزرنے پر خود بخود ہی عورت کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ الا کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی مدت معین نہ کرے، صرف قسم کھا لے، صرف قسم کھائی اس نے، مدت معین نہیں کی، صرف قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور کوئی مدت متعین نہیں کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینے کی قید لگا دی، 4 مہینے کی مدت مقرر کی ہے۔ تیسری صورت 4 مہینے سے زیادہ کی مدت مقرر کر لی، 6 مہینے کی، 7 کی، 8 کی، سال کی۔ تو یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان صورتوں کا حکم یہ ہے کہ شرعاً اس کو الا کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر اپنی قسم توڑ لی اور بیوی کے پاس چلا گیا تو قسم توڑنے کا کفارہ آئے گا اور نکاح اس کا باقی رہے گا۔ اور اگر 4 ماہ گزر گئے اور قسم نہ توڑی تو اس عورت پر قطعی طلاق پڑے گی، یعنی بلا نکاح رجوع کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ دونوں اگر رضامندی سے پھر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح درست ہے، علالہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو وہ 3 صورتیں تھیں کہ کوئی مدت معین نہیں کی تھی، یا 4 مہینے کی معین مدت مقرر کر دی تھی، یا 4 سے زیادہ کر لی تھی۔ چوتھی صورت یہ بن رہی تھی کہ 4 مہینے سے کم مدت کا نام لیا، یعنی 10 دن قریب نہیں جاؤں گا، 15 دن قریب نہیں جاؤں گا، 2 مہینے، 4 مہینے سے پہلے کوئی بھی وقت اس نے کہہ دیا۔ تو اگر چوتھی صورت یعنی الا میں 4 ماہ سے کم مدت کا نام لیا تو اس کا پھر حکم یہ ہے، اگر قسم توڑے تو کفارہ لازم آئے گا، اور اگر قسم پوری کر لی، 10 دن تھے، 15 دن تھے، مہینہ تھا، 2 تھا، قسم پوری کر لی تو جب بھی نکاح اس کا باقی رہے گا طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ الا کے لیے 4 مہینے مدت مقرر ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر بالکل ہی چھوڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر طلاق کا قانون بتایا۔ اسلام سے پہلے بھی دنیا میں طلاق کے مختلف طریقے
رائج تھے، یہودیوں کا اپنا طریقہ، عیسائیوں کا اپنا طریقہ۔ تو اسلام نے افراط و تفریط کے راستوں کے خلاف اعتدال کی راہ اختیار کی۔ اسلام نے اس کی اجازت رکھی ہے کہ اگر شوہر ایمانداری کے ساتھ محسوس کرے کہ اس کی شریک زندگی اس سے تعاون نہیں کرتی یا جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، شوہر اگر یہ سمجھے ایمانداری کے ساتھ کہ میری بیوی میرے ساتھ تعاون نہیں کرتی، میرے جائز تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، تو بجائے اس کے کہ وہ دونوں ساری عمر کڑتے رہیں، لڑائی جھگڑے کرتے رہیں اور ایک دوسرے سے بیزار رہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں اور ایک دوسرے سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور جس میں ان کو سکون ہے جس راہ میں وہ راہ اختیار کر لیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسلام نے افراط و تفریط سے بچ کر درمیانی راہ بتائی، اور یہودیوں کے طریقوں میں اتنی زیادہ وہ چھوٹ کہ خاوند بیوی کو چھوڑے تو بیوی آزاد ہے، فوراً ہی نکاح کر سکتی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے، بلکہ وہ عورت عدت گزارے گی، وضع حمل کی عدت ہے تو وہ گزارے گی۔ اسی طرح ثلاثۃ قروء ہے، حیض والی عورت ہے تو 3 حیض گزارے گی، اور اگر عائشہ ہے تو وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، باندھی ہے تو اپنی عدت گزارے گی، آزاد ہے تو اپنی عدت گزارے گی۔ یہودیوں کے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے، اور عیسائیوں کے ہاں وہ ان کے نزدیک تو طلاق جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے دونوں راستوں کو چھوڑ کر، افراط تفریط کو چھوڑ کر درمیانی راہ بتلائی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا جو ذکر ہے یہ ویسے ہی نہیں ہے، بلکہ آیت کے ہر لفظ کا مقصد اور ہر اعتبار سے آیت بلیغ ہے۔ سمیع کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو بڑا سننے والا ہے، اس لیے میاں بیوی کے ظاہر قول کو اور شوہروں کی قسموں کو سب کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ علیم، وہ بڑا جاننے والا ہے، اس لیے میاں بیوی کے دلوں کے اندر کی جو مخفی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ مخفی باتوں کو جانتا ہے، ان کے ارادوں اور ان کی نیتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ان کے ہر حال کے مناسب ہی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی آیات کے اوپر کامل یقین نصیب فرمائے، اور ہر قسم کی خرافات سے اور ہر قسم کی سنت اعمال جو ہیں ان